اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المحمود بنعمتہ المعبود بقدرتہ المطاع فی سلطانہ النافذ امرہ فی سمائہ وارضہ الذی خلق الخلق بقدرتہ ومیزہم باحکامہ واعزہم بدینہ واکرمہم بنبیہ محمد خیر بریتہ صلی اللہ علیہ وآلہ من عطرتہ اما بعد قال المعصوم علیہ السلام بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم انذغنی بالہدی و الہمنی التقوی۔ محترم ناظرین، میں شروع کرنے جا رہا ہوں آج سرگزشت یا ہسٹری یا کہانی بی بی سیدہ نرجس خاتون کی، کہ جن کے کچھ اور نام بھی ہیں۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی والدہ گرامی کی بی بی نرجس خاتون، جو ان کا کنیزی والا نام تھا، ان کا اصل نام جو ہے وہ ملیکہ فرخندہ سیقل سوزن یا ریحانہ کے نام سے بھی ان کے نام تاریخ میں موجود ہیں۔ بی بی کی کہانی کہاں سے بات شروع ہوئی، کس طرح سے تشریف لائیں، امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی والدہ گرامی قدر کوشش کروں گا میں زیادہ سے زیادہ جملات آپ کی خدمت میں کم سے کم وقت میں پیش کر پاؤں۔ خداوند قدوس ہم سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بشر بن سلیمان بردہ فروش ہیں، جو اولاد ہیں ابو ایوب انصاری کی نسل میں سے ہیں، یا ان کے نواسے ہیں یا پوتے ہیں، جو کہ خالص شیعہ تھے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے، سامرہ میں ہمسائے تھے امام عسکری علیہ السلام کے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن کافور جو 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کا غلام ہے، میرے پاس آیا ہے اور کہ پیغام دیا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ کہتے ہیں میں مشرف ہوا ہوں امام علیہ السلام کی خدمت میں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بشر، چونکہ تو ہمارے محبوں میں سے ہے، تو بھی، تیرے اجداد بھی اور تیری اولاد بھی ہمارے خاندان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، میرا معتمد ہے، تیرے اوپر میں اعتماد کرتا ہوں، تو میرا صاحب وثوق ہے میرے لیے، تو میں تمہیں ایک ایسا راز بتانے جا رہا ہوں جس کی بنا پر تو باقی شیعوں پر برتری حاصل کر لے گا۔ بشر کہتا ہے میں خوشحال ہو گیا ہوں اور میں نے اپنے امام سے شکریہ ادا کیا ہے اس بات پر۔ پھر میرے آقا نے ایک خط لکھا ہے رومی زبان میں، اس زمانے میں اٹالین زبان میں، رومی زبان میں، اور اس کو انویلپ میں بند کر دیا ہے۔ پھر میرے اس کو سٹیمپ لگائی ہے اس کے اوپر، اس کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا ہے لفافے کا۔ پھر میرے آقا نے 220 اشرفی ایک تھیلی میں رکھ کے مجھے دی ہیں اور فرمایا ہے کہ بغداد میں چلے جاؤ صبح کے وقت، ارلی مارننگ میں جلدی جلدی چلے جانا، وہاں فلاں روز فلاں دن پل بغداد پر وہاں آپ پہنچ جاؤ گے، جہاں پر کشتی آئے گی جس نے اسیران قیدیوں کو اٹھا کے جو لائے گی، وہاں پہنچ جانا۔ وہاں اشراف بنی عباس میں سے بہت سارے لوگ وہاں پر ہجوم ہوگا ان کا، جوانان عرب بھی وہاں پر ہوں گے کنیزوں کی خرید کے لیے، اور وہاں خریداری جاری ہوگی۔ وہاں پر ایک شخص ہوگا عمر بن زید، جو ایک کنیز اپنے پاس لے کے کھڑا ہوگا، اس کی اوصاف، ان کی صفت یہ ہوگی کہ وہ بی بی اپنے آپ کو بیچنے کی اجازت نہیں دے رہی ہوگی اسے، اور وہ کہہ رہا ہوگا کہ بی بی میں آپ کو ضروری ہے کہیں نہ کہیں فروخت کروں تاکہ میں اپنا جو ہے وہ چلا جاؤں یہاں سے۔ تو وہ بی بی کہیں گی نہیں، انتظار کرو، ابھی کوئی آ جائے گا، ایک وہاں کسٹمر آئے گا، وہ 300 اشرفی دینے کو تیار ہوگا، لیکن بی بی رضایت نہیں کرے گی، وہ آپ پھر قریب چلے جانا اور میرا خط جا کے اس بی بی کے حوالے کر دینا۔ تو جب بشر کہتا ہے وہاں پہنچا، میں نے یہ حالت دیکھی ہے کہ ایک بی بی ہیں جو بہت زیادہ وہاں شور فرما رہی ہیں۔ میں نے جا کے اس عمر ابن زید سے کہا کہ میں یہ خط اس بی بی کو دینا چاہتا ہوں، اس نے اجازت دے دی، میں نے خط دیا۔ بی بی نے جیسے ہی خط کھولا، اس پر نگاہ کی، اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور رونا شروع کر دیا۔ پھر بی بی نے فرمایا اسے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی ختم نہیں کروں تو مجھے اس بندے کے پاس جو یہ خط لے کے آیا ہے اسے فروخت کر دے۔ بشر کہتا ہے میں نے وہ پیسے وہاں پے کیے، 220 اشرفی، اسی پہ یہ ہماری بات طے ہوئی جو امام علیہ السلام نے مجھے عطا کر کے روانہ فرمایا تھا۔ میں نے وہاں پیش کیے، پیسے ادائیگی کی اور بی بی کو لے کے میں وہاں سے چل دیا۔
جاتے ہوئے راستے میں نے پوچھا ہے بیوی، میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس خط کو اب اس لفافے سے نکال کے چوم بھی رہی ہیں، آنکھوں سے لگا رہی ہیں۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ آپ ایک ایسے خط کو دیکھ کے اور چوم رہی ہیں بار بار، اور رو رہی ہیں، اور خوشی کا اظہار فرما رہی ہیں، خوشی کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ایسی شخصیت کا خط ہے جن کو آپ جانتی نہیں ہیں۔ تو بی بی نے فرمایا، تو کم معرفت کیوں بنتا ہے؟ میرے پاس ایک ایسا قصہ ہے، اگر میل رکھتے ہو تو میں تمہیں وہ واقعہ سنا سکتی ہوں۔ میں نے کہا جی جی ضرور، میں استفادہ کروں گا، آپ بیان فرمائیں۔ تو بی بی نے فرمایا، میں قیصر روم کی بیٹی ہوں، قیصر روم کی پوتی ہوں، اور یشوع ان کے فرزند کی بیٹی ہوں، قیصر روم کی پوتی ہوں۔ میرا بابا جو ہے وہ بادشاہ روم ہے، میری ماں جو ہے وہ شمعون حضرت عیسیٰ کے وسیع کی اولاد میں سے ہے۔ اس کے بعد ایک دن میرے دادا نے، میرے جد نے، قیصر روم نے چاہا کہ میرے چچا زاد بھائی کے ساتھ میرا عقد کر دیں، اپنے بھتیجے کے ساتھ۔ تو میری ایج اس وقت 13 برس ہو چکی تھی۔ مجلس عقد جو ہے وہ بہت بڑے اہتمام کے ساتھ تیار ہوئی۔ 300 لوگ جو وہاں کے رہبانان تھے، یعنی راہب حضرات تھے، قسیسین نصارہ تھے، بہت بڑے بڑے علماء تھے روم کی سلطنت کے، حواریین حضرت عیسیٰ کے فرزندان وہاں موجود تھے۔ 700 لوگ آیان و اشراف میں سے تھے۔ 4000 لوگ جو ہے وہ امراء اور یہ جو چیف ہیں، پولیس چیف، ملٹری چیف اور جوڈیشری چیف، یہ سارے جو چیف ہیں یہ وہاں موجود تھے۔ تمام ان لوگوں کو جمع کرنے کے بعد، وہاں اتنا بڑے اہتمامات کرنے کے بعد، جب ہمیں ایک تخت پر بٹھایا گیا جس کو سجایا گیا تھا ہیرے جواہرات کے ساتھ، مزین کیا گیا تھا، اس پر ہمیں بٹھایا گیا۔ میرا کزن بھی آ کے وہاں جب بیٹھا تو جو مولوی صاحبان تھے، یعنی ان کے جو اس وقت کے جو اسقف یا پرشین میں کہیں گے اسقف، مولانا صاحبان یا عقد خان حضرات نے چاہا کہ وہ مراسم عقد کو شروع کریں، تو ایک دم سے ایک زلزلہ آیا، سلیب جو ہیں وہ آپس میں ٹکرا کے زمین پہ جا گریں، تخت کے پائے ٹوٹ گئے۔ میرا چچا زاد بھائی جو تھا وہ میرا کزن بے ہوش ہو کے زمین پہ جا گرا، اور جو نکاح خان حضرات تھے، اسقف تھے، ان کے چہرے زرد پڑ گئے، موت کی زردی چھا گئی، اور وہ شدت خوف سے زور زور سے کانپنے لگے۔ اور جو بڑا پاپ تھا نا ان کا، تو اس نے کہا، جو ان اسقف کا، مولوی صاحبان کا، یا جو ان نکاح خانوں کا، یا ان کا بڑا پاپ تھا، فوراً قیصر روم کے ہاں گیا اور کہا، اے بادشاہ، اگر آپ جان کی امان پاؤں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی کہیے کیا کہنا چاہتا ہیں؟ تو انہوں نے کہا، دین مسیح اور مذہب مسیح اور آپ کی بادشاہی کے زوال کی یہ نشانیاں جو ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا دوبارہ ان سے کوئی پالا پڑے، ہمیں اجازت دی جائے۔ لیکن بی بی کہتی ہیں، میرے دادا نے اس جو وضعیت تھی اس کو فعل بد قرار دیا کہ نہیں، یہ غلط فعل ہو گیا ہے، لیکن ان کو پھر حکم دیا کہ نہیں، دوبارہ یہ مجلس عقد جو ہے وہ برقرار کی جائے۔ دوبارہ وہ اہتمامات کیے گئے، ہمیں تخت پہ بٹھایا گیا۔ دوبارہ جب عقد کا وہ شروع کرنے لگے تو اس وقت پھر زلزلہ آیا، پھر سیاہ آندھی چلی، اور پھر وہی سیم سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو گئی۔ تو سارا معاملہ جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا۔ بی بی کہتی ہے، میں آ کے سو گئی، عالم خواب میں نے دیکھا حضرت عیسیٰ تشریف لے آئے ہیں، حضرت شمعون وسیع حضرت عیسیٰ وہ بھی تشریف لائے ہیں، کچھ حواریین ان کے ساتھ ہیں۔ حضرت عیسیٰ ہمارے دادا کے قصر میں، محل میں موجود تھے قیصر روم کے، وہاں اجتماع بنا ہوا ہے، اور تخت کی جگہ پر ایک ممبر نور کا رکھا گیا ہے، جیسا کہ وہ کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ کچھ دیر گزری ہے، میں نے دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے داماد حضرت علی علیہ السلام اور ان کے کچھ فرزندان قصر میں وارد ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معانقہ کیا ہے۔ پس کچھ لحظوں کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ مبارک جو ہے وہ موڑا ہے حضرت عیسیٰ کی طرف، اور فرماتے ہیں، اے روح اللہ، اے روح اللہ، میں آیا ہوں کہ آپ کے وسیع کی بیٹی کا اپنے بیٹے حسن عسکری کے لیے، اشارہ کیا، فرمایا ان کے لیے میں خواستگاری کے لیے آیا ہوں، رشتہ لینے آیا ہوں۔
تو حضرت عیسیٰ نے پھر رخ کیا حضرت شمعون کی طرف اور فرمایا کہ سعادت و شرافت آپ کی طرف چل کے آئی ہے، اور آپ جو ہے وہ کوئی بہت اچھے طریقے میں جو ہے وہ اس کو ریسپانس کریں۔ تو انہوں نے فرمایا میں موافقت کرتا ہوں، میں ایگری کرتا ہوں اس بات کے ساتھ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ممبر نور کے اوپر تشریف لے گئے، خطبہ عقد پڑھا اور اپنے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے میرا عقد پڑھ دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اپنے فرزندان کو بھی اس کا گواہ بنایا۔ بی بی کہتی ہے میں اسی وقت خواب سے بیدار ہو گئی، لیکن میں نے یہ واقعہ ڈر کی وجہ سے نہ اپنے بابا کو بتایا نہ اپنے دادا کو بتایا کہ کہیں یہ نہ ہو وہ میری جان ہی ختم کر دیں۔ اس دن سے لے کر آج تک بی بی کہتی ہیں میں محبت امام حسن عسکری علیہ السلام میں تڑپ رہی ہوں، اور میں نے کیا کیا، اپنے آپ کو میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بیمار ہو گئی، بستر بیماری پہ سو گئی۔ میرا جد جو ہے دادا قیصر روم، اتنی بڑی شخصیت کا مالک، تو اس نے روم کے بڑے بڑے اطباء حکماء کو بلایا، سب نے آ کے میری طبیعت دیکھی، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں روزانہ لاغر کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی تھی۔ تو ایک دن میں نے اپنے دادا سے کہا کہ دادا جان میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ کام انجام دیں، ہو سکتا ہے، بلکہ دادا جان نے خود پوچھا کہ جو چاہے آپ مجھے حکم کرو میری بیٹی، میں آپ کے لیے جو حکم کرے میں پورا کرنے کو تیار ہوں، کیا چاہیے آپ کو؟ میں نے کہا دادا جان میں عرض کرنا چاہتی ہوں اگر ہو سکے تو جو مسلمان قیدی ہیں ان کو رہائی کا حکم آپ دے دیں، ہو سکتا ہے اسی بہانے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم مجھے شفا عطا فرما دیں۔ بی بی کہتی ہیں میرے اس کہنے پر میرے دادا نے اسی وقت حکم دے دیا اور تمام مسلمانوں کو رہا کر دیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جانے لگا۔ اسی واقعہ کچھ 14 راتیں گزر گئی تھیں۔ ایک رات پھر میں نے خواب میں دیکھا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے آئی ہیں، حضرت مریم ان کے ساتھ تھیں، کچھ حوریں ان کے ساتھ تھیں جنت کی، میری عیادت کے لیے تشریف لائی ہیں۔ حضرت مریم میرے پاس آئی ہیں اور فرمایا یہ بی بی جو ہیں یہ سردار ہیں عالمین کی عورتوں کی، مستورات کی، فاطمہ زہرا ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کے شوہر کی مادر گرامی قدر ہیں، سیدۃ نساء العالمین ہیں، تیری عیادت کے لیے آئی ہیں۔ میں نے رونا شروع کیا اور روتے ہوئے جا کے میں بی بی کے دامن گیر ہو گئی، اور میں نے پہلی شکایت کی جب سے عقد ہوا ہے میں نے پھر کبھی زیارت نہیں کی۔ تو بی بی نے فرمایا چونکہ آپ ابھی تک دین مسیحی پر ہو، آپ نے کلمہ نہیں پڑھا اسلام کا، جب تک آپ اس دین پہ رہو گی اس وقت تک آپ کو زیارت امام حسن عسکری نہیں ہو سکے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بی بی نے کہا اسی وقت میں نے کلمتین دہرائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جو کلمہ مجھے کہا گیا میں نے پھر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ میں نے گواہی دی تمام ائمہ کی، رسول اسلام کی نبوت کی۔ تو اس کلمہ کے پڑھنے کے بعد جب بی بی میری عیادت سے تشریف لے گئیں، چلی گئیں، تو اگلی رات میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی مجھے زیارت ہوئی ہے۔ میں نے انہیں بھی شکایت کی تو انہوں نے بھی سیم جواب دیا کہ میں چونکہ آپ مذہب مسیحی پر تھیں تو اس لیے میں آپ کو زیارت کرانے کے لیے نہیں آ سکا ہوں۔ بہرکیف اس کے بعد بشر کہتا ہے کہ میں نے اس بی بی سے پوچھا کیسے ہوا کہ آپ ان قیدیوں کے درمیان میں آئی ہیں اور قیدی بن کر یہاں پہنچی ہیں؟ تو بی بی نے فرمایا کہ ایک رات عالم خواب میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ فلاں دن آپ کے جو دادا ہیں قیصر روم وہ ایک لشکر بھیج رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، آپ بطور ناشناس یعنی نہ ایسی اپنی صورت اختیار کریں کوئی نہ پہچان سکے، خدمت گزاروں کا لباس پہن کے، کنیزی کا لباس پہن کے ان کے ساتھ چلی جائیں، ملحق ہو جائیں فلاں راستے سے، آپ کو کوئی نہیں دیکھ پائے گا۔ میں نے وہی کام کیا جیسے مجھے امام علیہ السلام نے حکم دیا، اور مسلمانوں کو پہلے خبر ہو چکی تھی اس لیے انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا، اور آج میں یہاں موجود ہوں جہاں آپ نے مجھے امام ہادی علیہ السلام کا، امام علی نقی علیہ السلام کا یہ خط پیش کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو پھر مجھے تقسیم میں جس بزرگ کے حصہ میں آئی ہوں اس نے پوچھا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرا نام نرجس ہے۔ تو
انہوں نے کہا کہ یہ نام تو کنیزوں والا نام ہے۔ بشر کہتے ہیں میں نے پوچھا بی بی آپ کو عربی کہاں سے یاد ہوئی ہے کہ آپ ابھی میرے ساتھ عربی زبان میں گفتگو کر رہی ہیں؟ تو بی بی نے جواب میں فرمایا کہ میرے جد نے میری تربیت کے لیے اور میری تعلیم کے لیے جو جس مستور کو معین فرمایا تھا وہ بی بی چند زبانیں جانتی تھی جو میری مربیہ تھی، تو اس بی بی نے مجھے عربی زبان بھی یاد دی ہے، وہاں سے میں نے عربی زبان یاد کی ہے۔ بشر کہتے ہیں جب میں سامرہ امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو میرے آقا نے فرمایا رونمائی کے لیے کہ بی بی میں آپ کو 10,000 دینار دوں یا آپ کو میں خوشخبری دوں مسرت انگیزی کی، خوشحال ہو جانے کی، دو چیزوں میں سے ایک چن لیں۔ تو بی بی نے کہا عرض کیا یا ابن رسول اللہ مجھے آپ خوشخبری سنائیں۔ تو حضور نے میرے آقا نے میرے امام نے فرمایا میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ بہت جلد آپ کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے، آپ ماں بننے والی ہیں، ایسے جوان کی ایسا فرزند آپ کو خداوند عطا کرنے والا ہے جو مشرق و مغرب عالم کا مالک ہوگا اور دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح پر کر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے میرے اس بیٹے کے ساتھ آپ کا فلاں رات کو فلاں مہینہ تھا، فلاں سال تھا، یعنی عیسوی سال کی تاریخ گن کے بی بی کو بیان فرمائی۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کافور کو جاؤ میری بہن حکیمہ خاتون کو بلا کر لے آؤ۔ جب بی بی تشریف لائی ہیں تو میرے آقا نے فرمایا ہے کہ یہ وہی بی بی ہیں جن کا میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا۔ حکیمہ خاتون نے بی بی کہتی ہیں مجھے آغوش میں لیا اور بغل گیر ہو کر اپنے ساتھ لے گئی ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ان کو لے جائیں اور وہاں جا کے ان کو مسائل و احکام اسلام ان کو تعلیم دیں۔ یہ ہمسر ہیں ہمارے بیٹے امام حسن عسکری کی اور قائم آل محمد کی والدہ گرامی قدر ہے۔ خداوند قدوس ہمیں تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں طاقت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیاری کریں امام علیہ السلام کے ظہور کی، ہر وقت دعا گو رہیں۔ خداوند ہم سب کو ثابت قدم رکھے، سب کی نیک شرعی دلی حاجات پورے فرمائے، سب کے مریضوں کو صحت یاب فرمائے اور ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور یہ موذی مرض جو دنیا میں پھیل رہی ہے اس سے پوری انسانیت کو محفوظ فرمائے، اور جو اس میں متاثرین ہیں انہیں جلد از جلد صحت یاب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔